آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحت اور صفائی، جس میں ہم نے اس کے MCQs وغیرہ بنا کے پڑھنے ہیں، اس کے الفاظ کے معنی بتانے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے تدریسی مقاصد، اس سبق کے آخر پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے بچوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں بتانا، یعنی کہ بچوں کو صحت کے اصولوں کے بارے میں بتانا، صحت کے بارے میں آگاہ کرنا، صحت کیسے بناتے ہیں اس کے اصول بتانا، بچوں کو بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بتانا کہ بچوں کو یہ بھی بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دے دیا۔ بچوں کو اپنے ماحول گھر محلہ اسکول وغیرہ کو صاف ستھرا رکھنے کے اصولوں سے روشنا کر، یعنی کہ بچوں کو یہ بتانا اپنے ماحول یعنی گھر ہو گیا، محلہ ہو گیا، اسکول وغیرہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اصولوں سے روشناس کرانا، ان سے واقف کرانا۔ اس کے بعد سب سے پہلے خاص الفاظ آتے ہیں جس کے معنی ہم نے کرنے ہیں۔ تاکید کرنا، بار بار کہنا، تاکید بار بار کہنا۔ اس کے بعد آتا ہے متوازن، درمیانی۔ اس کے بعد مخاطب کہتے ہیں سامنے کر کے کہنا یا اپنی طرح متوجہ کر کے کہنا، متوجہ کرنا۔ کراہٹ، نفرت کو کہتے ہیں۔ حیاتین، غذا کے اجزاء ہوتی ہیں، آگاہ، واقف۔ اس کے بعد ہم نے سبق پڑھنا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ مس سعدیہ نے اس میں حصہ لینے کے لیے طلباء کو آگاہ کیا، واقف کیا، یعنی کہ روشناس کرایا۔ انہوں نے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عزیز طلباء، ہم اسکول میں ہفتہ صفائی منائیں گے۔ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کون سب سے پہلے اس بارے میں بات شروع کرے گا۔ حمیرہ ہاتھ اٹھا کر مس میں بات شروع کروں گی۔ مس شاباش بولو حمیرہ، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ حمیرہ کیا کہہ رہی ہے؟ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مس بہت اچھے سمیرہ، آپ کچھ کہیں گی۔ سمیرہ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ ہے۔ صحیح کہا گیا ہے، ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ ہے، یعنی کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کا دماغ بھی صحیح کام کرے گا۔ اس کے بعد مس ختیجہ صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ختیجہ اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہی ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، یعنی اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھیں گے تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مس یاسین، آپ کچھ بولیں۔ یاسین اپنے گھر، سکول اور گلی محلے کے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہی ہمارا فرض ہے۔ مس فاطمہ گلی اور محلے کی صفائی کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکا جائے۔ اگر ہر گھر گلی کی صفائی کا خیال رکھے گا تو پورا محلہ صاف رہے گا۔ مس عالم جسم اور لباس کی صفائی سے صحت کا کیا تعلق؟ عالم ہر روز تازہ یا ہلکے گرم پانی سے غسل کرنے سے جسم سے میل اتر جاتی ہے۔ صاف جسم پر صاف لباس پہننے سے ہم فضا کے خطرناک جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ مس مریم، آپ بتائیں گے صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک ہے؟ مریم ایک متوازن غذا ہی جسم کو صحت مند رہ سکتی ہے، یعنی کہ طاقتور غذا، یہ درمیانی غذا جو ہوتی ہے صحت مند رکھ سکتی ہے۔ مس صاحب متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ ایسی غذا جس میں حیاتین کی صحیح مقدار میں شامل ہو، کھانا زیادہ پکا ہوا نہ ہو نہ ہی زیادہ کچا ہو۔ حیاتین کسے کہتے تھے؟ یعنی کہ غذا کے اجزاء جو ہوتے ہیں۔ اقبال آپ صاحب کی بات کی وضاحت کریں۔ اقبال اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین یعنی کہ جو غذا کے اجزاء ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ادھ گلی خوراک کھائیں گے تو ہمارے معدے کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو نقصان دہ بات ہے۔ مس اختر اس بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اختر کچے یا بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دیتے ہیں۔ رانی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچی سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے۔ اگر کچے پھل نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں؟ رانی کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے، جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ۔ ان کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کی صفائی ہوتی ہے، ہمارا جگر بھی زیادہ خون بناتا ہے۔ آمنہ دانتوں کی صفائی سے کون مراد ہے؟ بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے، یعنی کہ تازہ مسواک کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منجن اور ٹوتھ برش سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ حاجرہ دانت صاف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حاجرہ دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کے جراثیم سے پاک خوراک محفوظ ہمارے معدے میں جائے گی۔ صاف دانت ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے کچیلے دانتوں کی کراہٹ ہوتی ہے، یعنی کہ نفرت ہوتی ہے۔ مس شاباش سعیدہ
آنکھوں کانوں اور دانتوں منہ اور پاؤں کو صاف رکھنے کا کوئی بہترین طریقہ بتائیں۔ وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ شاباش، وضو سے ہماری ہاتھ، کونیاں، ناخن، ناک، کان، حلق اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم کے یہی حصے ہیں جس پر خطرناک جراثیم آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو ہمارا جسم صاف رہتا ہے۔ صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر سے انتظار کیجیے۔ اگلے لیکچر میں ہم ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔